چور، قاتل، زانی، ڈاکو یہ گناہگار ہیں، کبائر کا ارتکاب کرنے والے ہیں، یہ کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، چہرے پہ داڑھی سجانے والا، سر پہ عمامہ باندھنے والا، ہاتھ میں تسبیح لے کر لمبے لمبے ذکر کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کی ڈھیریوں کا محتاج اور منگتا اور فقیر ہے، ان کے در کا گدا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، اللہ کی قسم یہ اس زانی، ڈاکو، بدماش سے زیادہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم کر رہا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا جرم اللہ کی وحدانیت میں غیروں کو شریک بنانا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دے، راہ توحید دکھا دے، راہ توحید پہ چلا دے، راہ توحید پہ ثابت قدم رکھے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ توحید پہ چلنے والا، توحید پہ گامزن ہونے والا، پیغام توحید کو عام کرنے والا، یہ رب کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اور جیسے میرے شیخ، میرے بھائی مختار بھائی فرما رہے تھے، مسلمان ذلیل ہو سکتا ہے، اسلام مغلوب، اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ مسلمان مغلوب ہوئے، کیوں ہوئے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ محنت جس پیغام پر کی تھی وہ پیغام توحید، اس کو بھلا دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس سے منہ موڑ لیا گیا، بلکہ اس پیغام کو دینے والے کو مختلف القابات سے نوازا گیا۔ آپ شدت پسند ہیں، آپ بڑے سخت ہیں، آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں، آپ بھگا دیتے ہیں لوگوں کو، آپ ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو۔ ان کو میٹھی میٹھی باتیں کریں، فقیر کو کھانا کھلانے میں بہت ثواب ہے، یتیم کی کفالت میں بہت ثواب ہے، بیوہ کی مدد کرنے میں بہت ثواب ہے، کنواں کھدوانے میں بہت ثواب ہے۔ کٹیا کے بچے کو پانی پلایا تھا فاحشہ نے، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ کنویں کھدواؤ، خیرات کرو، کھانے کھلاؤ، دیگے پکاؤ، یہ بہت پیارا پیغام ہے سیرت النبی کا، یہ عام کرے، اس سے لوگ جڑیں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، سیرت النبی میں یہ بہت بڑا درس ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑا درس ہے پڑوسی کا خیال کرو، یہ بہت بڑا پیغام ہے سیرت النبی کا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو، دلوں کا زنگ دور ہوگا، تمہیں مصطفیٰ کا پڑوس جنت میں ملے گا۔ یہ بہت بڑا درس ہے۔ سیرت النبی کے یہ درس بیان کرنے والوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت، آپ کی سیرت کا سب سے بڑا چمکتا ہوا باب کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ لات و عزہ کے پلے میں کچھ نہیں، یہ منات کے پلے میں کچھ نہیں، ہبل کے اختیار میں کچھ نہیں، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اس دور کے پنجتن پاک اولیاء اللہ، ان کے پلے میں کچھ نہیں، یہ سب منگتے، فقیر، کلاش، بھوکے، محتاج تھے ایک اللہ کے در کے۔ سیرت النبی کا اصل پیغام تو یہ تھا۔ کفار مکہ کو اس بات سے اختلاف تھا کہ یتیم کی کفالت نہ ہو، کفار مکہ کو اس بات سے اختلاف تھا کہ بیوہ کا سہارا کوئی نہ بنے، قطعاً نہیں تھا، وہ ساری باتوں کو مانتے تھے۔ اختلاف کہاں پہ ہوا؟ جب مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے پھر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے رکوع نہیں ہوگا، کسی کی ڈھیری کا طواف نہیں ہوگا، کسی کے نام کی دعائی پکار نہیں بلند ہوگی۔ جب اللہ کے الہ ہونے کو مان لیا جائے پھر کسی کے لیے خون نہیں بہایا جائے گا، پھر کسی کے پتھروں پہ، کسی کے منتوں پہ بھروسے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ پیغام تھا۔ سیرت النبی کا چمکتا ہوا یہ پہلو کفار مکہ سے برداشت نہ ہوا،
اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے۔